نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم ناظرین کرام، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا آن لائن کورس کا سلسلہ جاری ہے اور حصہ اول کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہماری کلاس نمبر 11 ہے۔ لیسن پلان آپ کے پاس موجود ہے۔ آج جو ہماری کلاس ہے سورۃ الکوثر کے مطالعے پر مشتمل ہے۔ سورۃ الکوثر کا ہم تعارف بھی سمجھیں گے، اس کا ترجمہ بھی، اس کی مختصر تشریح بھی، اور علم و عمل کی باتیں بھی ہمیشہ کی طرح سمجھیں گے۔ کتاب آپ کے پاس ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی آپ نے کر رکھی ہوگی۔ اس کتاب کے صفحات ہیں 47 اور 48، 47 اور 48۔ آئیے آج ہم سورۃ الکوثر کا مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے آپ کے علم ہے کہ ہم مقاصد مطالعہ کو سامنے رکھتے ہیں، لرننگ آؤٹ کم۔ جب یہ صورت ہم مطالعہ کریں گے تو کیا کچھ ہم سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مندرجہ ذیل باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں، یہ پیش نظر ہے۔ مقاصد مطالعہ میں سب سے پہلی بات کوثر کا مفہوم، دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمانے سے مراد، نمبر 3 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ، یہ بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اور نمبر 4 عبادات کی اقسام۔ عبادت کی جمع عبادات، تو عبادات کی اقسام کیا ہیں، قسم کی جمع اقسام، اس کو ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ دوسری بات ربط صورت، پچھلی صورت اور اب جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں ان کا آپس کا تعلق کیا ہے، ان کا آپس کا کنیکشن اور ربط کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں ربط صورت میں۔ سورۃ الماعون میں اس شخص کی مذمت کی گئی ہے جو یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، نماز سے لاپرواہی کرتا ہے اور ضرورت مند کو استعمال کے لیے معمولی چیز بھی نہیں دیتا۔ یاد آ گیا آپ کو؟ جی، سورہ ماعون میں کس شخص کا ذکر تھا؟ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتا، تو وہ بڑے برے کردار میں مبتلا ہوتا ہے، بہت گھٹیا اور برے کام کرتا ہے، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، نماز سے لاپرواہی برتتا ہے اور معمولی سی چیزیں بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتا۔ ایسے شخص کی مذمت کی گئی تھی، اس کی برائی کا ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں یہ برائیاں ہیں۔ اب سورۃ الکوثر ہے، آئیے اس کے تعلق سے سمجھتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نعمتوں پر شکر کرنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایک اور اہم بات، پچھلی صورت میں تو وہ دور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس معاشرے کے برے لوگوں کا برا کردار بیان ہوا۔ یہاں سورہ کوثر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمیں سکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی بندگی کریں۔ ایک اور اہم بات، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ وہ بے نام و نشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے معاذ اللہ، جو دین دشمن لوگ تھے اور حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، جیسے کہ ابو لہب جیسے لوگ، ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ وہ بے نام و نشان ہوں گے، یعنی ان کا کوئی نام نہیں لینے والا ہوگا۔ جیسے اچھے لوگ ہوتے تو ان کو سب لوگ یاد رکھتے، لیکن برے لوگوں کو کوئی اچھے انداز سے یاد نہیں رکھتا، تو ان کا نام مٹا دیا جائے گا۔ یہ تو ربط صورت کی بات ہوئی۔ پچھلی سورہ سورۃ الماعون کا ہم نے مطالعہ کیا، اور اب یہ سورہ کوثر، ان دونوں کا باہمی ربط ہمارے سامنے آیا۔ آگے چلتے ہیں۔ شان نزول اور تعارف کا معاملہ، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی صورت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اگر کسی خاص واقعے کے حوالے سے وہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس کا شان نزول اور پس منظر بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کا تھوڑا سا تعارف بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں کون کون سی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ سورۃ الکوثر، شان نزول اور تعارف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کے انتقال پر کفار نے خوشیاں منائیں معاذ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیا۔ اچھا، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں نا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختصر باتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ جی 3 بیٹے، لیکن تینوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی؟ 4 بیٹیاں، جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیٹے تھے، چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو کفار نے معاذ اللہ بڑی خوشیاں منائیں کہ دیکھو جی، ان کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں تو ان کا تو نام بھی روشن نہیں ہوگا، کوئی ان کو یاد رکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ یہ طعنہ دینے کی کوشش کی کافروں نے، معاذ اللہ۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی
اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص فضل اور انعامات کا بیان فرمایا ہے۔ لوگ تو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے انتقال پر جو ہے وہ معاذ اللہ خوشیاں منا رہے ہیں، استغفر اللہ، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی، انعامات عطا فرمائے، فضل فرمایا، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ خاص طور پر طلبہ و طالبات سے پوچھ رہا ہوں، بیٹا بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ مجھے امید ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سادہ انداز میں بات کو رکھیں، اور جو ماشاءاللہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، طلبہ و طالبات کے والدین ہوں گے، اساتذہ ہوں گے، ان کو تھوڑا ایثار بھی کرنا ہوگا کہ یقیناً ہم بہت سادہ انداز میں بات کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ بہت ساری فیملیز اس پروگرام سے استفادہ کر رہی ہوں گی، تو ہم سب کو لے کے ساتھ چلنا چاہیں گے۔ ویسے ایک بات بتا دوں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے نا، تو بعض بڑوں کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ اچھا یہ بات تو ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید شوق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، اور شان نزول اور تعارف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی بات مزید اسی حوالے سے ہے، اور کوثر کے حوالے سے کوئی بات آ رہی ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی نہر کوثر اور خیر کثیر یعنی نعمتوں کی کثرت، بے شمار فضائل اور برکات عطا فرمائے جانے کا ذکر ہے۔ کوثر میں دو باتیں آ رہی ہیں، یہ تو تعارف ہے، آگے تشریح بھی آئے گی۔ ایک نہر کوثر جو جنت میں، اور ایک حوض کوثر سنا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام اپنے امتیوں کو قیامت کے دن پلائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو وہ جام کوثر عطا فرمائے۔ تو ایک نہر کوثر جنت میں، اور ایک حوض کوثر جو قیامت کے دن جہاں سے جام حضور علیہ السلام اپنی امت کو پلائیں گے، بھر بھر کے وہاں سے پلائیں گے اپنی امت کو۔ ایک نہر کوثر اور ایک خیر کثیر، خیر بھلائی کو کہتے، کثیر بہت ساری، تو بہت ساری بھلائیاں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ان کا ذکر آ رہا ہے، یعنی نعمتوں کی کثرت، بے شمار فضائل اور برکات عطا فرمائے جانے کا ذکر ہے۔ یہ سب فضیلتیں، یہ سب برکتیں، یہ سب نعمتیں کس کو عطا ہو رہی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بے نام و نشان ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ ان دشمنوں نے تو نبی اکرم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے انتقال پر معاذ اللہ کہا کہ ان کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں، ان دشمنوں کا نام مٹ جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، ان کو کوئی یاد رکھنے والا بھی نہیں ہوگا، اور ان کا کوئی اچھا ذکر کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ ان عظیم نعمتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ دو اہم باتیں، یہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی تو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور قربانی کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ نماز اور قربانی، دو باتوں کا ذکر آیا، تھوڑی تفصیل اور آگے آئے گی انشاءاللہ۔ یہ قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، جبکہ سورۃ البقرہ سب سے بڑی صورت ہے۔ یہ بات بھی آپ کو پتہ تو ہوگی۔ سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے، 3 آیات اس میں ہیں، اور سب سے بڑی صورت قرآن کریم میں سورۃ البقرہ ہے، جس میں 286 آیات ہیں، 286 آیات ہیں سورۃ البقرہ میں۔ اب آئیے، شان نزول بھی آ گیا، کس پس منظر میں صورت نازل ہوئی، اور اس کا تھوڑا تعارف بھی آ گیا، کوثر کا بیان بھی آیا، نماز و قربانی کا ذکر بھی آ گیا، اور دشمنوں کا نام ہی مٹ جائے گا۔ یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہیں، اب ترجمہ کرتے ہیں، تھوڑا تلاوت بھی کریں گے، آپ ساتھ ساتھ میرے دہرائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی، اور پھر تشریح کی طرف چلیں گے۔ سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الکوثر کا نمبر 108 ہے قرآن حکیم میں ترتیب کے اعتبار سے، کل آیات 3 ہیں، اور ایک ہی رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ماشاءاللہ، امید آپ تھوڑا دہرا رہے ہوں گے۔ یہ ناظرہ کی کلاس نہیں ہے، لیکن قرآن شریف کا متن ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعد میں جب پیرنٹس اس پورے کورس کو پڑھائیں کبھی، یا ٹیچرز پڑھائیں، تو وہ بھی کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا ناظرہ بھی دہراتے رہیں۔
آگے چلتے ہیں، اب دوبارہ دہرائیں گے ناظرہ قرآن اور ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا۔ یہ سورۃ الکوثر کا ترجمہ بھی ہوا، ایک مرتبہ ترجمہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا۔ یہ سورۃ الکوثر کا ترجمہ ہے۔ اچھا ایک بات بتا دوں، کبھی کبھی کوئی مشکل لفظ محسوس ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آسان کریں، لیکن جن کے پاس کتاب موجود ہے یا جنہوں نے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے تو کتاب کے بالکل آخر میں مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، اور تھوڑا سا بھی کوئی مشکل لفظ ہمیں لگا تو اس کو ہم نے بک کے آخر میں تحریر کر دیا، اور مشکل الفاظ کے معنی آپ سورت وائز چیپٹر وائز بالکل کتاب کے آخر میں دیکھ بھی سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ترجمہ ہوا سورہ کوثر کا، اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ کوثر آیت نمبر 1، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ سورہ کوثر کی پہلی آیت۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اہم دلچسپ نقطہ، قرآن حکیم میں آیات کی تعداد کے لحاظ سے سب سے چھوٹی 3 صورتیں ہیں۔ قرآن حکیم میں آیات کی تعداد کے لحاظ سے سب سے چھوٹی صورتیں 3 ہیں، جو 3 آیات ہی پر مشتمل ہیں۔ دلچسپ بات ہے نا، 3 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور 3 کی 3 صورتیں 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ جی آپ کو یاد ہے، مجھے پتا ہے ماشاءاللہ، سورۃ الکوثر ہے اور سورۃ العصر ہے، العصری، اور سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، ابھی ہم پڑھیں گے ایک سبق کے بعد انشاءاللہ۔ تو یہ 3 صورتیں سب سے چھوٹی صورتیں قرآن حکیم میں، اور ان کی آیات کی تعداد بھی 3 ہے۔ اگلا نقطہ، کوثر سے مراد، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کا فرش یاقوت سے بنا ہوا ہے، قیمتی زیورات اور جواہرات، تو قیمتی جواہرات جو ہیں یاقوت، اس کا فرش یاقوت سے بنا ہوا ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، بہت زیادہ اس میں خوشبو ہے۔ کستوری کا نام تھوڑا پرانا تو ہو گیا، لیکن خوشبو کی کیفیت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ شفاف ہے، صاف ستھرا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ حدیث شریف کی کتاب۔ یہ کوثر کی نہر کہاں ہے؟ جنت میں، جو رسول اکرم علیہ السلام کو عطا ہوگی اور امت کو وہاں سے پینے کا بھی موقع ملے گا انشاءاللہ۔ کیسی ہے؟ دونوں کنارے اس کے سونے کے، فرش یاقوت کا، مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی اس کا شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ شفاف ہے، سفید ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو کوثر کی نہر سے بھی پینا نصیب فرمائے۔ آمین کہہ رہے ہیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا، جو بھی میرے پاس آئے گا وہ اس سے پانی پیے گا، اور جو اس سے ایک مرتبہ پیے گا وہ کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا پچھلی بات کیا تھی؟ کوثر، وہ نہر کہاں؟ جنت میں، وہ نہر کوثر۔ اب حوض کوثر، یہ جنت میں داخلے سے پہلے کی بات ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنی امت کا انتظار کریں گے، سبحان اللہ، اور آپ اپنے پیارے امتیوں کو، نیک امتیوں کو، فرما برداری کرنے والے امتیوں کو پلائیں گے حوض کوثر سے، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا بس اسے اب پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ اب وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ حوض کوثر سے بھی پینا نصیب فرمائے اور نہر کوثر سے بھی پینا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یاد رہے گا، نہر کوثر جنت میں، حوض کوثر وہ جنت میں داخلے سے پہلے قیامت کے دن، وہاں حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو پلائیں گے وہاں سے انشاءاللہ۔ دوسری آیت، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اللہ نے کوثر عطا فرما دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 باتیں حضور علیہ السلام کو تعلیم فرما رہا ہے، نماز پڑھنا اور قربانی کرنا۔
آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم، دو حکم دیے گئے یا دو احکام دیے گئے، حکم کی جمع احکام، نماز پڑھنا اور قربانی کرنا۔ عبادات کی کتنی قسم؟ عبادات کی دو قسمیں ہوئیں، ابھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ آسانی سے۔ ایک بدنی عبادات جس میں جسم زیادہ استعمال ہوتا ہے، مثلا نماز، روزہ۔ نماز میں ٹھیک ہے ہم وضو بھی کرتے ہیں، کپڑا بھی پہننا ضروری ہے، لیکن جسم یعنی بدن زیادہ استعمال ہوتا ہے تو نماز بدنی عبادت ہے۔ روزے میں آدمی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، جسم ہی کو استعمال کرتا ہے، بھوک اور پیاس سے گزارتا ہے، تو یہ بدنی عبادت ہے۔ دوسری کیا ہوگی؟ مالی عبادات، مثلا زکوٰۃ، صدقات، قربانی۔ ان میں مال خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، قربانی پیش کرنا، ان سب میں مال خرچ ہوتا ہے۔ تو دو اقسام ہو گئی، ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت، تو دونوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا بدن کو بھی اور مال کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ نماز کی اہمیت۔ نماز بنیادی عبادت اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے، نافرمانی سے بچنے اور نیک راہیں اختیار کرنے کا آسان طریقہ اور بہترین وسیلہ نماز ہی ہے۔ وسیلہ ذریعے کو بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی بات، نماز تو فرض ہے، ہاں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ہم کہیں گے نماز شروع کر دیں اور ادا کریں، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے تو پابندی ہوتی جائے۔ عام طور پر 13-14 سال کے جب بچے اور بچیاں ہو جاتے ہیں عام طور پر، تو اب نماز کی پابندی پکی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز عبادت ہے، اللہ نے اس کو ہم پر فرض قرار دیا، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ بندہ کھڑا ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، رکوع کر کے بھی، جھک کر بھی، بیٹھ کر بھی، کتنے انداز ہیں نا نماز میں جو عطا کر دیے گئے۔ پھر نماز سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، اللہ کا خوف بھی دل میں رہے گا، مالک یوم الدین پڑھیں گے، قیامت کے دن یاد رہے گا، تو نافرمانی سے بھی بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر نماز سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نماز ہمارا ایمان بڑھاتی ہے، تو نیکیاں کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ان سارے کاموں کے لیے نماز بہترین وسیلہ ہے، نماز بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جس نے ان نمازوں کو پابندی سے ادا کیا، وہ نماز اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور، حجت اور نجات ہوگی۔ حجت سے مراد ہے دلیل ہوگی اور سفارش کرنے والی ہوگی۔ فرمایا کہ وہ نماز اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور، حجت اور نجات ہوگی، اور جس شخص نے نمازوں کو ادا نہ کیا، قیامت کے دن اس کے لیے نماز حجت، نور اور نجات نہ ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت، مسند احمد بھی یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ کیا فرما رہے اللہ کے نبی علیہ السلام؟ جو نمازوں کا اہتمام کرے تو نماز قیامت کے دن نور ہوگی، وہاں تو اندھیرے ہوں گے، نماز ادا کرنے والے کو نور اور روشنی وہاں مل جائے گی، نماز سفارش کرنے والی ہوگی، اور نماز نجات کا ذریعہ بنے گی۔ کتنی اہم بات ہے۔ اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کو ضائع کرتے، سورہ معون میں پڑھا تھا نا، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، بے دلی سے پڑھی، وقت پر ادا نہیں کی، جو نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، قیامت کے دن نماز ان کے لیے نور بھی نہیں ہوگی، سفارش بھی نہیں کرے گی، اور نجات کا ذریعہ بھی نہیں ہوگی۔ اور ایسے لوگ جو نماز ادا نہیں کرتے، بہت توجہ سے، بے نمازی کن کے ساتھ ہوگا؟ قارون، یہ اللہ کا باغی اور نافرمان تھا، اور فرعون کو تو ہم جانتے ہیں، بہت بڑا سرکش اور باغی تھا، حامان یہ وزیر تھا فرعون کا، اور ابی بن خلف یہ مشرکین کا سردار تھا مکہ مکرمہ میں۔ ایسے لوگ جو سرکش تھے، نافرمان تھے، جن کو برے انجام سے دوچار کیا جائے گا، بے نمازی تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی حقیقت۔ مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ نماز کی طرح قربانی کی سنت بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا ہے۔
جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر اس کے قائم مقام کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے ظاہر ہے۔ پہلی بات، قربانی بھی ایک اہم عبادت، اور نماز کی طرح یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس دور سے راہ خدا میں قربانی پیش کرنے کا عمل جاری رہا۔ قربانی اصل تو کیا ہے؟ جان کا نظر آنا، البتہ جانوروں کو قربان کرنا اس میں حکمت ہے، اور آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کو تیار تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا، ایک بھیڑ بھیج دیا تھا، تب سے وہ کیا ہے؟ جانور کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ بھی بڑی اہم عبادت ہے۔ تو عبادت کتنی قسم کی ہیں؟ دو، بدنی عبادت جیسے کہ نماز، اور مالی عبادت جیسے کہ قربانی۔ عملی پہلو، عبادت خواہ بدنی ہو یا مالی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، یعنی تمام آداب، ارکان، شرائط، شرط کی جمع شرائط، کنڈیشن، تمام آداب، ارکان، شرائط اور خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ادا کرنی ضروری ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 162 میں فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے لیے اخلاص نیت کا خالص ہونا شرط ہے نا، دکھاوا نہیں کرنا، اور تمام آداب کے ساتھ قربانی پیش کرنی چاہیے۔ تیسری اور آخری آیت ہے سورہ کوثر کی، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا۔ یہ آیت نمبر 3 ہے سورۃ الکوثر کی۔ تشریح کی طرف چلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے۔ تعارف میں بات آ گئی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صاحبزادے کا چھوٹی عمر میں انتقال ہوا تو معاذ اللہ ان لوگوں نے خوشیاں منائی، اور معاذ اللہ کا ان کی تو نسل ختم ہو جائے گی، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے دشمن ہیں جو بے نام و نشان رہیں گے، حضور کا نام تو بلند ہو گیا اور قیامت تک بلند رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دشمن وہ بے نام و نشان ہو گئے۔ علمی بات، آج دنیا میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا نام لینا پسند نہیں کرتا، اور نہ ان سے اپنا تعلق جوڑنا گوارا کرتا ہے۔ کوئی ابو لہب کو اچھے نام سے یاد کرتا ہے؟ اس نے بھی مذاق اڑایا تھا، اس کے لیے سورہ لہب میں بد دعا ہے، ہم پڑھیں گے آگے چل کر بعد میں سورہ لہب کو انشاءاللہ۔ تو نام حضور کا روشن اور قیامت تک بلند، اور جنہوں نے آپ پر الزام تراشی کی، معاذ اللہ مذاق اڑایا، ان کے نام کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ تو ابو لہب اور اس طرح کے لوگ، ابو لہب کا ذکر آگے سورۃ اللہب میں آئے گا بھی، ان کا نام تو آج کوئی اچھی طرح لینا گوارا نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے تو بد دعا کی گئی ہے، اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کا نام اللہ نے قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ ایک عملی پہلو، در حقیقت ایک پیشن گوئی تھی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ پیشن گوئی، مستقبل کے بارے میں کوئی بات بتانا، اور جب اللہ بتا رہا ہے تو اللہ کا علم تو مکمل ہے۔ پیشن گوئی، در حقیقت یہ ایک پیشن گوئی تھی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ دشمنان رسول اس طرح ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہوئے کہ ان کا نام و نشان بالکل مٹ گیا، جبکہ بے شمار مظالم و مصائب کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سادات کرام پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ حضور کی اولاد میں جو سید ہیں وہ بھی دنیا بھر میں، اور باقی امت جو ہے وہ حضور کی روحانی اولاد ہے۔ تو آج کروڑوں ہیں جو حضور کا نام لیتے ہیں ماشاء اللہ، اور ابو لہب اور اس طرح کے لوگوں کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھتا۔ واضح رہے کہ اس پیشن گوئی کا تعلق صرف اس زمانے کے دشمنان رسول ہی سے نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والے دشمنان رسول سے ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اس کے لیے خیر سے محرومی مقدر ہے، اور وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ نام حضور کا بلند صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے آپ کی مخالفت اور دشمنی اختیار کی وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ الحمدللہ آج سورۃ الکوثر کا مطالعہ مکمل ہوا۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح علم و عمل کی باتیں، اور پہلی بات سمجھتے ہیں علم و عمل کی باتوں کے تعلق سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 1، کوثر کی نہر بھی، حوض کوثر بھی، اور پھر کثرت بھی، آخری کلام آپ کو عطا ہوا۔ آپ اللہ کے سب سے پیارے پیغمبر ہیں، سب سے افضل پیغمبر ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کی امت سب سے بڑی،
آپ پر دین اللہ نے مکمل فرما دیا تو اتنی کثیر نعمتیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضائل میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمانا بھی ہے، جو فضائل اللہ نے بہت سے حضور پر فرمائے ان میں ایک کوثر کا عطا کرنا بھی، یہ بھی پہلی آیت میں ذکر۔ نمبر 3، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، سورہ کوثر آیت نمبر 2۔ نمبر 4، نماز اور قربانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے، سورہ کوثر کی آیت نمبر 2۔ یاد ہو گیا، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور گستاخ دنیا و آخرت دونوں میں بے نام و نشان رہیں گے، سورہ کوثر کی آیت نمبر 30 سے بات ہم نے سمجھی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی، امید آپ سیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔